خداوند یسوع مسیح کے عظیم قادر جلالی اور بابرکت نام میں آپ سبوں کو سلام۔ خداوند کی شکر گزاری کرتے آج پھر اس نے یہ خوبصورت موقع ہمیں عطا کیا تاکہ ہم اس کے کلام میں سے سیکھ سکیں، کیونکہ اس کا کلام ہمارے قدموں کے لیے چراغ اور ہماری راہ کے لیے۔ ہم مختصر دعا میں ٹھہریں گے، اس کے بعد ہم اپنی اسٹڈی کی طرف چلیں گے۔ اپنی آنکھیں بند کیجیے۔ باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے، خدا قادر یسوع مسیح کے نام سے ہم تیری شکر گزاری کرتے، تیرے فضل کے تخت کے سامنے حاضر ہوتے، اور مسیح میں ہمیں دلیری ہے، کیونکہ جب ہم تیرے بیٹے یسوع مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو اے باپ ہم تیرے بیٹے بیٹیاں بن جاتے ہیں۔ اس بات کے لیے ہم تیری شکر گزاری کرتے، اس خوبصورت سہانی شام کے لیے جو تو نے ہماری زندگی میں عطا کی، تہ دل سے تیری شکر گزاری کرتے، اور آج کا ہمارا سیکھنا سکھانا تیرے حضور مقبول ٹھہرے، بخور کی مانند پہنچے۔ ہم تیری شکر گزاری کرتے۔ پاک روح مجھے سکھانے والا اور میرے ان بچوں کو، ان بیٹے بیٹیوں کو، اپنے لوگوں کو سیکھنے والا مسا عطا کر، اور ہم سب سیکھنا چاہتے ہیں خداوند۔ پاک روح تو ہماری سہایتا کر تاکہ ہم سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کے لائق بن سکیں۔ آج کے سارے سیشنز کے لیے تیری بھرپور اور بڑی برکت اور فیور چاہتے، مسیح کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ تو ہم نے آج سے سٹارٹ کرنا ہے آیت نمبر 9 سے، یوحنا رسول کا پہلا خط، اس کا پہلا باب، اس کی 9ویں 10ویں دوسرے باب کی 9ویں 10ویں اور 11ویں آیت۔ جی پڑھیے گا ذرا۔ آمین۔ ٹھوکر میں چلنے کا یا ٹھوکر کھانے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ یہ آیات ظاہر کرتی ہیں بھائی سے جو نفرت کرتا ہے، بھائی سے جو عداوت رکھتا ہے۔ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں، اچھا نور میں کیوں کہے گا بھائی وہ؟ ہاں کیوں؟ متی کی انجیل جب 5:14 پڑھتے ہیں تو وہاں پر ہمیں ملتا ہے کہ تم دنیا کے نور ہو، اور مسیح یسوع خود بھی فرماتے ہیں کہ میں نور ہوں۔ لیکن جب ہم بچے کی بات کہ جب ہم مسیح کو قبول کر لیتے ہیں تو پھر مسیح ہمیں نور قرار دیتا ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے اس وقت کے، چونکہ وہ مسیح کو قبول کر چکے تھے، بدعتیں بے شک ان کے درمیان تھیں، غلط تعلیمات ان کے درمیان سرایت کر چکی تھیں، لیکن چونکہ مسیح کو قبول کرنے کی وجہ سے وہ کہہ رہے تھے کہ میں نور ہوں، یا کہتے تھے، دعویٰ کرتے تھے کہ ہم نور ہیں۔ تو مقدس یوحنا یہ بات جانتے تھے اور کہا کہ جو کوئی یہ کہتا ہے کہ میں نور میں ہوں، مسیح کو قبول کر چکا ہوں، مسیح میں ہوں، اور اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، وہ ابھی تک تاریکی ہی میں ہے۔ نور سے مراد، میرا خیال ہم نے پچھلی بار بھی دیکھا کہ اس سے مراد اعمال صالح ہیں۔ مسیح کو قبول کرنا، مسیح کی ڈگر پر چلنا، کلام مقدس کو اپنی زندگی میں رکھنا، اس کے مطابق عمل کرنا، یہ نور ہے۔ اور اگر وہ اپنے بھائی سے، اب بھائی سے مراد یہی نہیں ہے کہ جو ہمارا سگا بھائی ہو، ہمارا
پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، اس میں جو پڑوسی کی جو تعلیم ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت گہری ہے، زبردست ہے، اس میں بہت ساری باتیں ہیں، تو وہ ہمارا پڑوسی بھی ہو سکتا ہے، ہمارا کولیگ بھی ہو سکتا ہے، وہ مسیحی بھی ہو سکتا ہے اور غیر مسیحی بھی ہو سکتا ہے۔ رویہ ہم نے اپنا ظاہر کرنا ہے۔ تو کہتا ہے اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے، یعنی دشمنی رکھتا ہے، اس کے متعلق اس کے خیالات اچھے نہیں ہیں، اس کے متعلق اس کے جذبات اچھے نہیں ہیں، تو پھر کیا ہے وہ اس کا یہ دعویٰ کرنا کہ میں نور میں ہوں اور پھر بھی وہ تاریکی میں ہے۔ جب ہم پڑھتے ہیں اسی خط میں سے چوتھا باب اس کی 20 اور 21 آیت، باب نمبر 4 20ویں اور 21ویں آیت۔ آمین۔ ہم ان چیزوں کو کاؤنٹ ہی نہیں کرتے، اگنور کر جاتے ہیں، پڑا ہے چل ٹھیک ہے، میں انہوں کی کہہ دیتا ہے۔ ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ بلکہ آگے آنے والا ہے، متی کی انجیل 5واں باب 22 سے 24 آیات، ذرا پڑھ لیں اس کو بھی۔ متی 5 باب 22 تا 24 آیات۔ آمین۔ یہ عام سی چیزیں، چھوٹی موٹی چیزیں، یہ اس کے خلاف اگر ہم یہ الفاظ بولتے ہیں، یہ تو ہماری ایک عام لینگویج بن چکا، جا پاگلا ہے۔ یہاں پر دیکھ لیں کیا لکھا ہے، جو اس کو احمق کہے گا، جو پاگل کہے گا، اس کو کتنی بڑی سزا ملے گی۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہماری زندگی میں کاؤنٹیبل ہونی چاہیے، اس سے ہمارے رویہ جات کا پتہ چلتا ہے ہم کتنے مسیح میں ہیں، ہم کس قدر نور میں ہیں۔ مجھ سے بھی، میں بھی الٹ پلٹ باتیں بعض کا نکل جاتی ہیں، پچھتایا کرتا ہوں اس پر۔ یہ پچھتانا ہمارا مسیح میں ایمان کو ظاہر کرتا ہے۔ ہمیں اول تو اس طرف جانا نہیں چاہیے۔ اگر ہم انسان ہوتے، کیونکہ ہماری جبلت میں یہ بات شامل ہے، ہم سے اگر غلطی گناہ سردرد ہوتا ہے تو اسی میں تو تعلیم دے رہا ہے وہ، کہ پھر کیا کرنا، ہم نے اقرار کرنا ہے۔ یہ بات ان میں نہیں تھی جو افسس کی کلیسیا کے لوگ تھے، یا جن کو مقدس یوحنا یہ لکھ رہے ہیں، ان میں یہ بات نہیں تھی۔ اس لیے اگر یہ دعوے دار ہم ہوتے ہیں، کوئی بھی مسیحی دعوے دار ہوتا ہے کہ میں نور میں ہوں، تو پھر وہ بھائی سے دعوت رکھے تو اٹ مینس کہ وہ جھوٹا ہے۔ اور جو یہ ہم نے یہ حوالہ پڑھا ہے ابھی اسی خط میں سے چوتھا باب 20-21 آیت، کہ اگر کوئی کہے کہ میں خدا سے محبت رکھتا ہوں، بھئی یہ سب کہتے ہیں۔ کسی بھی جاہل ان پڑھ کو، کسی بھی گندے ترین بندے کو آپ پوچھ لینا خدا کے متعلق 40 گلاں تو انداز دے گا، بڑی ساری باتیں وہ آپ کو بتا دے گا۔ محبت رکھتا ہوں اور اپنے بھائی سے دعوت رکھے تو جھوٹا ہے۔ بھئی ہم کسی کو اگر کہتے ہیں تو جھوٹ بولنا ہے، بھئی ہمارے پاس پروف کیا ہے؟ اگر ہم اسے کہتے ہیں کہ تو جھوٹا ہے،
ہمارے پاس اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کچھ ہونا چاہیے، مٹیریل ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ تو پھر کیا ہے مٹیریل؟ کیا ہے کہ وہ اپنے بھائی سے نفرت کرتا ہے، محبت نہیں رکھتا، عداوت رکھتا ہے۔ یہ جو باتیں ہیں مقدس یوحنا کے ان خطوط کی، بے شک یہ اس وقت میں ان کے لیے تھیں، لیکن آج یہ میرے لیے، آپ کے لیے، بنی نوع انسان کے لیے، کلیسیا کے لیے ویسی کی ویسی ہیں۔ تو یہ باتیں اگر ان کے لیے تھیں تو آج یہ ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور اپنے بھائی سے عداوت رکھے تو جھوٹا ہے، کیونکہ جو اپنے بھائی سے جسے اس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جسے اس نے دیکھا ہی نہیں ہے اسے کیسے وہ دعویٰ کرے گا؟ جیسے مسیح فرماتا ہے کہ میں بھوکا تھا تم نے مجھے کھانا کھلایا، میں پیاسا تھا پانی پلایا، ننگا تھا تم نے کپڑے دیے مجھے۔ تو ایماندار کہیں گے ہم نے خدا تیرے سے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا ہم نے۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ جو اگر تم نے انسانوں سے کیا، اپنے بھائیوں سے، اپنے لوگوں سے، عزیزوں سے، ادھر ادھر کے لوگوں سے کیا، تو اٹ مینس کہ میرے ساتھ کیا۔ تو کہتا یہ ہے کہ بھائی جسے تو جانتا ہے، تیرا پڑوسی ہے، تیرے جاننے والا ہے، تیرا محلہ دار ہے، تیرا عزیز ہے، اس کے ساتھ تو ایسا کرتا نہیں ہے۔ تو خدائی دعوے بڑے کر رہا ہے کہ میں خدا کو جانتا ہوں، میں خدا سے محبت رکھتا ہوں۔ نیل، نتھنگ، کچھ بھی نہیں ہے، جھوٹا ہے۔ کیونکہ جو اپنے بھائی سے جس نے دیکھا ہے محبت نہیں رکھتا، وہ خدا سے بھی جس اس نے نہیں دیکھا محبت نہیں رکھ سکتا۔ اور ہم کو اس کی طرف سے حکم ملا کہ جو کوئی خدا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے۔ کیا یہ کمانڈمنٹ ہے، آرڈر ہے کہ اپنے بھائی سے بھی محبت رکھے۔ تو ہم کب اچھے، سچے، پکے مسیحی ہوں گے؟ جب ہم خداوند یسوع مسیح کے حکموں پر عمل کریں گے۔ تو اگر خداوند یسوع مسیح کوئی حکم دیتے ہیں، جتنی تعلیم انہوں نے دی اس پر کار بند رہے، اس کو انہوں نے شو کیا اور پھر اس پر ایکٹ کر کے دکھایا۔ اب اسی چیز کو لینا ہے بھائی کی یا والدین کی محبت کو۔ متی کی انجیل 12 باب 46 تا 50 آیات دیکھیے بھائی کے تعلق سے خداوند یسوع مسیح ہمیں کیا سکھاتے ہیں۔ متی 12 46 تا 50۔ آمین۔ دیکھ لیجئے یہ آپ مسیح کی تعلیم دیکھ لیے بھائی کے تعلق سے، والدین کے تعلق سے۔ اس نے کہا کہ کون ہے جو میرا عزیز ہے، جو میرا بھائی ہے، جو میری بہن ہے، کون ہے وہ؟ جو بھی خدا کی کیونکہ جو کوئی میرے آسمانی باپ کی مرضی پر چلے وہی میرا بھائی اور میری بہن اور میری ماں ہے۔ خداوند نے اس قدر درجہ دے دیا ان لوگوں کو، ان کو جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، جو اس کی مرضی پر چلتے ہیں۔ تو ہم اگر مسیحی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مسیح میں چلنے کا، مسیحیت کو اختیار کرنے کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو پھر ہمیں آسمانی باپ کی مرضی کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ اور اس کی مرضی کو ہم نے پچھلی دفعہ میرا خیال دیکھا تھا، وہ آگے چل کر پھر حوالہ جات آتے ہیں، ہم پھر ان پر اب تھوڑی دیر بعد غور کرتے ہیں۔ یہ تھی بھائی کی محبت، بھائی کے محبت اور نفرت کے تعلق سے۔ تو آگے چلتے ہیں۔ لیکن جو اپنے بھائی سے عداوت رکھتا ہے وہ تاریکی میں چلتا ہے اور یہ نہیں جانتا کہ کہاں جاتا ہے، کیونکہ تاریکی نے اس کی آنکھیں بند کر دی ہیں۔
اوپر پڑھا ہم نے جو کوئی اپنے بھائی سے محبت رکھتا ہے وہ نور میں رہتا ہے. تو نور میں رہنے سے مراد کیا ہے؟ اپنے اعمال سے ہم نے دکھانا ہے, اپنے رویہ جات سے ہم نے شو کرنا ہے. اگر ایسی بات نہیں ہے تو پھر ہمارا جو کردار ہے وہ اس بات کی نفی کرتا ہے کہ ہم مسیح میں نہیں ہیں, ہم بھائی سے محبت نہیں بلکہ ہم عداوت رکھتے ہیں. آمین. تاریکی میں چلنا, اگر نور میں چلنا نیک اعمال کی بات ہے, نیکیوں کی بات ہے, تو پھر تاریکی میں چلنا کیا بات ہوگی؟ تاریکی میں چلنا گناہ میں زندگیاں بسر کرنا. تاریکی میں چلنے سے کیا مراد ہے؟ یہ گناہ میں زندگی بسر کرنا. عام طور پہ ہم جنرلی دیکھیں گے تاریکی میں چلنا, اندھیرے میں چلنا, لیکن میرے عزیز و روحانی طور پر ہم دیکھیں گے کہ ہم تاریکی میں کیسے چلتے ہیں. پیچھے ہم نے پڑھا اسی خط میں سے پہلا باب اس کی 6 آیت, اگر ہم کہیں کہ ہماری اس کے ساتھ شراکت ہے اور پھر تاریکی میں چلیں تو ہم جھوٹے ہیں اور حق پر عمل نہیں کرتے. کیسے ہم جھوٹے ہیں, پھر ہماری زندگی میں سچائی نہیں ہے, ہم حق پر, سچائی پر, اور اٹ مینس کہ مسیح پر عمل نہیں کرتے. اور مسیح پر ہم عمل کیسے کریں گے؟ جب اس کے حکموں کو ہم اپنی زندگی میں تسلیم کریں گے اور ان پر عمل کریں گے. آمین. پھر کیسے ہوگا؟ طریقے میں کیا ہوگا؟ متی کی انجیل 13واں باب 13 تا 15 آیات. متی 13 باب 13 تا 15 آیات. آمین. یہ طریقے میں چلنا ہے. بھائی سے عداوت رکھنا اصل میں تاریکی میں چلنا ہے. ساری باتیں اگر ہم سن بھی رہے ہیں, ہم دیکھ بھی رہے ہیں, ہم جان بھی رہے ہیں, ہم مسیحی ہونے کا دعویٰ بھی کرتے ہیں, مسیح کو قبول بھی کر چکے ہیں ان لوگوں کی طرح, تو یسایہ نبی جو کہتا ہے کہ سنتے ہوئے نہ سنو گے اور دیکھتے ہوئے نہ دیکھو گے, یہ بات جو ہے اس کلیسیا پر ثابت ہوتی تھی. اور آج بھی سوری ٹو سے بہت سے ہمارے عزیز دوست ایماندار یہ دعویٰ کرتے ہوئے بھی ایسے ہیں. لمحہ فکریہ ہمارے لیے ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو پرکھنے کی بھی ضرورت ہے. ہاللیلویہ. اگلی آیت 12ویں آیت. آمین. بڑی خوبصورت بات کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ کیسے بلا. مقدس یوحنا خدا کے عجیب کام اور پرفضل کام کے متعلق یہاں پر بتاتا ہے. بھائی اس کے نام سے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پوچھ سکتا ہے کہ اس کے نام سے گناہ کیوں معاف ہوتے ہیں؟ متی کی انجیل 1:21. متی کی انجیل 1:21.
हालेलुया, आमीन। क्यों होता है? ये ऊपर से मुकाशफा आ रहा है। मुकद्दस यूहन्ना इस बात को बावर कराना चाहते हैं कि वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा, उसके लोगों को उसके नाम से गुनाहों की माफ़ी मिलेगी। और फिर क्यों होगा? एक वाक़या है बड़ा ज़बरदस्त, मत्ती की इंजील ही में से 9वां बाब। ये थोड़ा लंबा है, इसको मैं वैसे बताता हूँ आपको। हाँ चले पढ़े फिर। पहली 8 आयत है, मत्ती की इंजील 9वां बाब पहली 8 आयत। हालेलुया। उसके नाम से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। क्यों? उसे इख्तियार था। मुकद्दस यूहन्ना हमें ये सिखाना चाहते हैं कि मसीह की वजह से, उसके नाम की वजह से तुम्हारे गुनाह माफ हुए। और अमाल 4:12 में लिखा है कि आसमान के तले आदमियों को कोई दूसरा नाम बख्शा नहीं गया। आमीन। वो ऐसा नाम है, फिलिपियों जब पढ़ते हैं 4 बाब, तो वो ऐसा नाम है जो सब नामों से आला है और अफजल है। कौन सा? एक किसका वाला? फिलिपियों 4। अभी इसको कंफर्म कर लेते हैं। दूसरा बाब है, 9वीं आयत। हाँ जी, आला है। हालेलुया। तो मेरे असीसो, बड़ी खूबसूरत बात यहाँ पर हमें मुकद्दस यूहन्ना ने सिखाई है कि ऐ बच्चों, यहाँ पर एक यूनानी लफ्ज़ की जो वो इस्तेमाल करता इस्तिलाह है, वो है टेक्निया। ऐ बच्चों के लिए यूनानी का जो लफ्ज़ है टेक्निया, इसको भी बेशक आप लिख लें। और फिर क्यों वो उसके नाम से गुनाह माफ़ होते हैं? मत्ती 9:13, मत्ती की इंजील 9वां बाब 13 आयत। नहीं, वो 8 तक, 9:13। हालेलुया। जब गुनाहगारों को बुलाने आया है तो फिर गुनाहगारों के गुनाह भी तो माफ़ करेगा ना, तभी उसके बुलाए हुए चुनिंदा लोग बन जाएंगे, बरगज़ीदा लोग बन जाएंगे। और फिर एक और वाक़या हम इसे जानते हैं, ज़कई जो महसूल लेने वाला था, मत्ती जो महसूल लेने वाला था, तो मसीह ने क्या फरमाया कि आज इस घर में, हालेलुया। तो निजात क्या है? लफ्ज़ जो निजात है उसका मतलब छुटकारा, रिहाई, गुनाहों से आज़ादी, मखलसी। तो मसीह यसू मुकद्दस यूहन्ना जो हमें सिखाना चाहते हैं कि ए बच्चों,
میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں اور تم اس میں آمیزش کرنا شروع کر رہے ہو. کوئی کہتا ہے وہ اصل انسان نہیں ہے, کوئی کہتا ہے کہ وہ یسوعی ہے, مسیح کچھ دنوں کے لیے, کچھ سالوں کے لیے اس کے پاس آیا, اور جب مسیح یسوع صلیب پر تھے تو پھر وہ چھوڑ کر چلا گیا. صلیب پر کوئی اور شخصیت جو تھی وہ مصلوب کی گئی, مری موئی. اس کے نام سے تو تمہارے گناہ معاف ہوئے ہیں. تم کن باتوں کی طرف رجوع لا رہے ہو؟ اگر مسیح کی طرف رجوع لاؤ گے, ملاکی 3 باب میں لکھا ہے کہ خدا کی طرف رجوع لاؤ. خدا کہتا ہے میری طرف رجوع لاؤ تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. اگر ہم کلام مقدس کی طرف اپنی توجہ دیں گے, اور یاد رکھیں کہ جس چیز کی طرف ہم متوجہ ہوں گے یا جس چیز کی طرف ہماری توجہ زیادہ ہوگی وہ آٹومیٹیکلی ہمارے اندر جو ہے نا اس سرایت کرنا شروع کر جائے گی. ہمارے اندر اس کی جڑیں, اس کی شاخیں نکلنا شروع ہو جائیں گی. اور اس بات کو اگر ہم پازیٹیولی سوچیں گے تو پھر پازیٹیو ہماری زندگی میں سارے جو پہلو ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گے. اسی طرح متی جو مسئول لینے والا تھا, خداوند یسوع مسیح کا شاگرد بن گیا, تو کیا اس کے گناہ معاف نہیں ہوئے؟ ہو گئے. اور آج بھی ایسا ہی ہے جیسا اس زمانہ میں تھا. جس طرح اس نے سکھایا کہ میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. یہ کلام آج بھی ویسا ہی ہے. کیوں؟ اس نے یرمیہ سے کہا میں اپنے کلام کے پیچھے بیدار رہتا ہوں, اور اس کا کلام جو ہے تاثیر رکھتا ہے, اثر رکھتا ہے, اور اس کا کلام جو ہے بے تاثیر نہیں لوٹتا. اور اس نے اپنے سب ناموں سے زیادہ عظمت اپنے کلام کو بخشی ہے. اس لیے اس کا یہ کلام آج بھی تازہ ہے, فریش. اے بچوں, میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. اور اوپر والی بات اگر ہم اپنی زندگی میں لینا شروع کر دیں, اس کے نام سے ہمارے گناہ معاف ہوئے, سو ہم نے اپنے بھائی سے, اپنے عزیز سے, اپنے رشتہ دار سے, اپنے پڑوسی سے آج سے محبت رکھنا شروع کر دینی ہے. ہاللیلویہ, آمین. اور بات اعمال 10:43. آمین. اس شخص یعنی یہاں پر ہم خداوند یسوع مسیح کا نام فٹ کریں گے, کیونکہ گناہوں کی معافی صرف اسی کے نام سے ملتی ہے. اور پھر اعمال 13:38, اعمال 13:38. آمین. اسی کے وسیلہ سے, یعنی یہاں پر ہمیں پھر یسوع مسیح کے نام کو لینا ہے کہ پس اے بھائیو تمہیں معلوم ہو کہ اسی یعنی یسوع مسیح کے وسیلہ سے تم کو گناہوں کی معافی کی خبر دی جاتی ہے. تو یہاں بڑا خوبصورت جو جملہ اور آیت جو لکھی گئی ہے کہ اے بچوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ اس کے نام سے تمہارے گناہ معاف ہوئے. آگے چلتے ہیں, 13ویں اور 14ویں آیت کو پڑھیے اسی باب کی.
آمین. آمین. یہاں پر مختلف اصطلاحات یوز کی گئی ہیں. اے بزرگوں، اے لڑکوں، اے جوانوں. ٹھیک ہو گیا؟ بزرگوں کے لیے یونانی کا لفظ ہے پٹیرس، PATAYERS. اور لڑکوں کے لیے یونانی میں ہے نینسکوئے. اور مختلف ٹرمز اس نے یہاں پر استعمال کی ہیں. بزرگوں، جوانوں، لڑکوں. یہ کیا ہے؟ ثابت یہ ہوتا ہے کہ مسیح میں ہر ایماندار کا جو لیول ہے ایک جیسا نہیں ہے. جو بزرگ ہو چکے ہیں مسیح میں ان کے ایمان کا لیول اور ہے. جوان جو ہیں ان کے ایمان کا لیول اور ہے. اور لڑکے جو ہیں، اور یہاں پر یونانی کا ایک لفظ جو ہے جس کی ٹرم اس نے یوز کی ہے، اور یہاں سے مراد لڑکے اور لڑکیاں دونوں ہیں، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے. یہ نینسکوئے، ہاں نینسکوئے، دونوں کے لیے. وہ تو کہنا وہ یہ چاہتا ہے کہ اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں جو ابتدا سے ہے تم اسے جان گئے ہو. مختلف ایمان کے جو درجات ہیں یہ اس سے مراد ہے. مختلف جو اس نے ٹرمز یوز کی ہیں جوانوں کے لیے، بزرگوں کے لیے، لڑکوں کے لیے. کہتا جی اچھا، کہتا ہے کہ جو ابتدا سے ہے تم اسے جان گئے ہو. ہم نے دیکھنا ہے کہ ابتدا میں کون تھا. اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں جو ابتدا سے ہے تم اسے جان گئے ہو. ذرا ابتدا میں کون تھا دیکھیے ذرا. اعمال یوحنا پہلا باب پہلی 3 آیات. آمین. 14ویں آیت میں لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر آمین آمین. تو اسی خط کے پہلے باب کی پہلی آیت جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں کیا لکھا ہے؟ پہلے باب کی اسی ہاللیلویہ. اس کی بات وہ کر رہا ہے جو میچور ہو چکے ہیں نا مسیح میں، ایماندار مکمل ہو چکے ہیں، جو اب وہ چلتے مسیح میں. بزرگوں کی بات وہ کر رہا ہے. اے بزرگوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں جو ابتدا سے ہے تم اسے جان گئے ہو، تم اس پر مکمل ہو چکے ہو، تمہارا ایمان اس میں پختہ ہو چکا ہے. اور پھر جب ہم پیدائش پہلا باب اس کی پہلی 2 آیات پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ خدا نے ابتدا میں زمین و آسمان کو پیدا کیا اور زمین ویران اور سنسان تھی اور گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا اور خدا کی روح پانی کی سطح پر جنبش. یہ کیسے ثابت ہوتا ہے؟ جب خداوند یسوع مسیح کشتی پر سوار تھے اور کشتی کہاں پر تھی؟ جھیل میں.
تو پھر خداوند یسوع مسیح پانی پر چلتے ہوئے ان کو دکھائی دی ہے، پانی پر چلے۔ یہ وہی روح تھی جو ابتدا سے تھی، جو پانی کی سطح پر جنبش کیا کرتی تھی۔ اور پھر وہ کون تھا جو ابتدا میں تھا؟ پیدائش 1:26، جب خدا نے کہا، پھر خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں گے، وہاں پر مسیح یسوع، باپ، روح القدس، سب کچھ وہاں پر موجود ہے۔ جمع کا صیغہ استعمال ہوا یا وہاں پر۔ تو کہتا یہ ہے کہ جو ابتدا میں تھا تم نے اسے جان لیا ہے۔ اور پھر آگے کہتا ہے تم اس شریر پر، مقدس یوحنا رسول جوانوں میں نہ صرف جسمانیت کے اعتبار سے بلکہ روحانی بلوغت کے اعتبار سے بھی توقع رکھتے ہوئے مخاطب ہوتا ہے، اس یقین کے ساتھ کہ جوان روحانی طور پر بھی جوان ہوتے ہیں، وہ شریر کی شرارت پر روحانی طور پر غالب آنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جوانوں سے کہتا ہے کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ اب ہم جب عام طور پر دنیاوی طور پر دیکھتے ہیں تو جوان آدمی پر ہم بڑی توقع کرتے ہیں، کوئی مشکل کام، کوئی بھاری کام، کوئی سخت کام ہو، ہم کہتے ہیں کر لے گا منڈا کھنڈا، یار لے جائے گا ہوتے ہیں۔ وہ دیکھا ہم نے ادھر ایک ہمارا جوان تھا، بڑی بڑی مونچھوں والا، تو نظر نہیں آتا پتہ نہیں کہاں، وہ کتنی کتنی کرسیاں اٹھا کے جناب جہاں مرضی، جوان تھا نا، اسوہ سلیمان۔ تو جوان آدمی پر ہم توکل کر سکتے ہیں، بھروسہ کر سکتے ہیں، وہ والا نہیں جو ہم نے خدا پر کرنا ہے ویسے۔ تو کہتا ہے کہ اگر جسمانی اعتبار سے نوجوان سے ہم توقع کر سکتے ہیں کہ وزنی کام، بھاری کام، مشکل کام جو ہر ایک نہیں کر سکتا، اگر وہ کر سکتا ہے تو پھر روحانی طور پر بھی جوان آدمی ہے، جس ڈگر پر وہ چلے گا، جس راستے پر وہ چل جائے گا، وہ کر سکتا ہے اس کو۔ تو جوانوں، میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو۔ وہاں پر ایسے لوگ تھے، بے شک بدعتیں وہاں پر تھیں، غلط تعلیمات وہاں پر تھی، مسیح کی تعلیم کے برخلاف تعلیم وہاں پر تھی، لیکن مسیح پر قائم رہنے والے لوگ بھی موجود تھے۔ تو اس لیے جوانوں سے مخاطب ہوئے کہتے ہیں کہ تم شریر پر غالب آ گئے ہو۔ افسیوں ہم نے کیسے اس کو لینا ہے ذرا دیکھیے، افسیوں 6:10۔ آمین۔ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے کہ ہماری اپنی جو طاقت ہے کچھ نہیں ہے، انسان خاک ہے اور خاک میں پھر لوٹ جاتا ہے۔ تو مقدس پالوس یہ سکھانا چاہتے ہیں، غرض خداوند میں اور اس کی قدرت کے زور میں مضبوط بنو۔ ہمیں خوبصورت اور بڑے ہتھیار دیے گئے، ان ہتھیاروں کو ہم نے لینا ہے اسی خط میں سے۔ 6 باب 13 تا 18 آیات، یہاں پر ہمیں 7 قسم کے ہتھیار ملتے ہیں، ذرا پڑھ لیجئے گا اس کو۔ خود
आमीन। यूं हम शरीर पर गालिब आ सकते हैं। कैसे? अपने इन हथियारों की वजह से। अगर हम इनको अपनी ज़िंदगी में लेते हैं, इन हथियारों को हम कबूल करते हैं, तो हम ईमान रखते रखते मसीह में चलते चलते जो इस आयत में 13वीं आयत में कहा गया है, ऐ बुजुर्गों, फिर हम मसीह में बुजुर्ग बन जाएंगे। बुजुर्ग से यही नहीं है कि कोई बाबा होएगा फिर ही बुजुर्ग बनेगा। अगर हम मसीह में मैच्योर लोग हैं, मैच्योरिटी हमारे अंदर आ गई है, कलाम हमारे पास है, इन हथियारों पर हम अमल कर रहे हैं, फिर हम मसीह में बुजुर्ग बन जाएंगे। तो फिर क्या है? हमें मसीह में रूहानी तौर पर जवान बनना है। बूढ़ा भी कहे मैं जवान, अभी तो मैं मसीह में जवान हूं। हमारी बहन बुजुर्गा यहाँ बैठी हुई हैं, बढ़ चढ़ कर काम करती हैं, क्वायर में भी, वैसे भी। तो फिर हम ये कर सकते हैं। फिर हम जो मुकद्दस यूहन्ना यहाँ हमें बताना चाहते हैं, ऐ बुजुर्गों, फिर हम बुजुर्ग बन सकते हैं। और फिर अगर हम वाकई जवान हैं आप लोगों की तरह, तो फिर हमें और ज़्यादा मजबूत बनना है। किसमें? उसकी कुदरत के जोर में। अच्छा, ये जो हथियार हैं, हमको कैसे हथियार दिए गए हैं? रूहानी हथियार। और कैसे हैं ये? जरा पढ़ लीजिए इसको भी। दूसरा क्रंथियों 10:14, दूसरा क्रंथियों 10:14 कि ये हथियार कैसे हैं। 10:4 सॉरी, 10वां बाब 4थी आयत। हालेलुया। कैसे कैसे हैं? कलो ढा देने वाले हैं। इब्लीस जो हमारे चौगिर्द कले बनाए रखे हैं, उसने हमारे खिलाफ वो काम करता है, दिन रात करता है। तो फिर अगर हम इन हथियारों पर अमल करेंगे, हम सुलह सलामती वाले लोग बन जाएंगे। रास्तबाजी का बख्तर हमारे चौगिर्द रहेगा। पाँव में सुलह के हम जूते पहनेंगे। ईमान की सिपर हमारे साथ होगी। दुआ और नजात का जो खूद है, यानी मसीह यीशु को कबूल करने के बाद वो हमारे सर पे होगा। रूह की तलवार हमारे अंदर होगी। दुआ में हम मजबूत होंगे। तो फिर जो इब्लीस हमारे खिलाफ चालें बना रहा है, कर रहा है, कामयाब ना होगा। हालेलुया, आमीन। तो ये बातें आम सी हैं, लेकिन मेरे असीस हो, जब इन बातों पर हम गौर करते हैं तो फिर हमें पता चलता है कि हमने किस तरफ जाना है या हमें क्या करना है। आगे चलते हैं। वो कहता है, ऐ लड़कों, मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम बाप को जान गए हो। तुम बाप को जान गए हो। कैसे भला? निकालिए यूहन्ना की इंजील, उसका 14वां बाब 8 से 10 आयत। बाप को कैसे जान गए हम? हालेलुया। तुम बाप को जान गए हो। कैसे?
اگر مسیح کو جانیں گے تو باپ کو جانیں گے. یہاں پر بہت سارے لوگ مسیح کو جان گئے, مسیح کے پیروکار ہو گئے, اور وہ ان کی خدا کے کلام سے واقفیت کی بنا پر یہ بات کرتا ہے کہ جن میں خدا کا کلام بستا اور قائم رہتا ہے وہ دنیا کو فتح کرنے کے لیے اچھی طرح ہتھیار بند رہتے ہیں. یعنی کہ خداوند یسوع مسیح کو قبول کرنے سے, اس کو اپنی زندگی میں لینے سے مسیح نے فرما دیا کہ اگر تم مجھے جانتے ہو تو اٹ مینس کہ میرے باپ کو جانتے ہو, کیونکہ میں باپ میں ہوں. جو کچھ میں کرتا ہوں ود آؤٹ فادر میں کچھ بھی نہیں کرتا, میں کچھ بھی نہیں کہتا. ہم بات کو کہہ دیتے ہیں نا کہ فلاں بندے سے تو فلاں کی خوشبو آتی ہے, یا اس کا سٹائل جو ہم دیکھ کے کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل اندھے ورگا ہی ہے, اپنے پیو ورگا ہی ہے. یا کسی استاد کا شاگرد ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ تو اپنے استاد ورگا ہی ہے, نا سٹائل سارا. تو خداوند یسوع مسیح جو کچھ کہتے کرتے اپنی طرف سے نہیں بلکہ باپ کی طرف سے, اور کہتا ہے کہ میں اپنی طرف سے نہیں کہتا لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنا کام کرتا ہے. دیکھیں نا یوحنا 1:12 میں کہ جتنوں نے اسے قبول کیا اس نے انہیں خدا کے فرزند بننے کا قبول. بھئی ہم قبول تو مسیح کو کرتے ہیں تو بیٹے بیٹیاں ہم باپ کے بن جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ مسیح میں باپ تھا. اس نے یہاں برملا کہہ دیا کہ باپ مجھ میں ہے. یہ باتیں میں تم سے اپنی طرف سے نہیں کہتا بلکہ باپ مجھ میں کہہ کر کرتا ہے. ہاللیلویا. تم باپ کو جان گئے ہو اے بزرگوں. یہاں پر پھر اس نے یہ ریپیٹ کیا ہے, اے بزرگوں میں نے تمہیں اس لیے لکھا کہ جو ابتدا سے ہے اسے تم جان گئے ہو. اے جوانوں میں تمہیں اس لیے لکھتا ہوں کہ تم مضبوط ہو اور خدا کا کلام تم میں قائم رہتا ہے اور تم اس شریر پر غالب آ گئے ہو. ہم نے دیکھا ہے کہ اس شریر پر غالب ہم کیسے آ سکتے ہیں. خدا کے جو ہتھیار ہیں ہم نے ان کو لینا ہے, اور وہ ہمارے ہتھیار جو ہیں وہ عام ہتھیار نہیں ہیں بلکہ وہ ایسے ہتھیار ہیں جو کلوں کو ڈھا دینے کے قابل ہیں, لائق ہیں. آمین. آگے چلتے ہیں. اگلی آیت ہے آمین. دنیا کی نہ دنیا سے محبت رکھو نہ ان چیزوں سے جو دنیا میں ہیں. دنیا سے کیوں محبت نہیں رکھنی؟ اور دنیا میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ دنیا سے محبت رکھنے کی ممانعت کیوں ہے؟ دنیا سے مراد دنیاوی خواہشات اور دنیاوی چیزیں. کیوں ان سے ممانعت ہے؟ دنیا کی محبت جو ہے یہ خدا کی محبت سے مطابقت نہیں رکھتی. کیوں دنیا سے منع کیا گیا؟ کہ دنیا کی جو محبت ہے یہ خدا کی محبت سے مطابقت نہیں رکھتی. خدا کی محبت کچھ اور ہے, دنیا کی محبت کچھ اور ہے. اور انسان کے دل میں دونوں چیزیں جو ہیں سما نہیں سکتی. جب متی کی انجیل پڑھتے ہیں 6 باب 24 آیت ذرا دیکھ لیجئے اس کو کہ دنیا کی محبت سے کیوں منع کیا گیا ہے. متی 6:24.
نہیں کر سکتے. اس لیے دنیا کی محبت سے ممانعت منع کیا گیا ہے. اس دنیا میں رہتے ہوئے اب ہم نے رہبانیت اختیار نہیں کر جانی کہ کوئی جنگل لب لیے کسی پہاڑا پہاڑے چلے جائیے. اور دنیا میں کیا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. متی 6 باب 25 تا 34 آیات. شاباش شاباش پڑھ دے 34 آیات تک. جی 34 آیات تک. اور پوشاک کے لیے کیوں فکر کرتے ہو؟ جنگلی سوسن کے درخت کو غور سے دیکھو، وہ کس کی طرح بڑھتے ہیں. وہ نہ محنت کرتے ہیں، نہ کاٹتے ہیں، تو بھی میں تم سے کہتا ہوں کہ سلیمان بھی باوجود اپنی ساری شان و شوکت کے ان میں سے کسی کی مانند ملبس نہیں تھا. بس جب خدا میدان کی گھاس کو جو آج ہے اور کل تندور میں جھونکی جائے گی ایسی پوشاک پہناتا ہے تو اے کم انتقال تو تم کیوں نہ پہنائے گا. اس لیے فکر مند ہو کر یہ نہ کہو کہ ہم کیا کہیں گے، کیا پئیں گے یا کیا پہنیں گے، کیونکہ ان سب چیزوں کی تلاش میں غیر پورے ہیں. اور تمہارا آسمانی باپ جانتا ہے کہ تم ان سب چیزوں کے محتاج ہو. بلکہ پہلے ہی اس کی بادشاہی اور اس کی راست بازی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں بھی تم کو مل جائیں گے. بس کل کے لیے فکر نہ کرو کیونکہ کل کا دن اپنے لیے آپ فکر کرے گا. آج کے لیے آج ہی کا دن آمین ہاللیلویہ. کیوں دنیا سے یا دنیا کی چیزوں سے محبت کرنے سے منع کیا گیا ہے؟ بھئی دنیا میں یہی ہے نا، لباس، خوراک، رہن سہن، گھر، گاڑی، ان چیزوں کی فکر ہے ہمیں. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو مہنگائی کا عالم ہے، ہر بندہ چیخو پکار کرا ہائے مہنگائی ہائے مہنگائی. یہی باتیں، یہی دنیا کی چیزیں ہیں. شان و شوکت اور یہ جو ڈسکس کی گئی ہیں چیزیں یہاں پر خداوند یسوع مسیح نے جن کے متعلق بیان کیا ہے، یہ کیا ہے؟ دنیاوی نمود و نمائش کی چیزیں ساری ہے. یہ مسیحیوں کو ملنی ہیں، مسیحیوں کے لیے یہ چیزیں ہیں. لیکن پہلے ایک سٹیپ ہم نے کچھ اور کرنا ہے. یہ ساری چیزیں ملتی چلی جائیں گی تو پہلے کیا کرنا ہے؟ جو یہ چیزیں دے سکتا ہے، جس نے یہ چیزیں دینی ہیں، جس کے اختیار میں ہے، جو یہوہ یری ہے، جو قدرت رکھتا ہے، جو یہ قوت رکھتا ہے، کہتا پہلے تم اس کی بادشاہی کی اور راست بازی کی تلاش کرو تو یہ سب چیزیں تمہیں ملتی چلی جائیں. ہر چیز مل سکتی ہے. دیکھیں اس کی قدرت کیسی ہے. اگر وہ عطا کرے تو کوئی روک نہیں سکتا، اگر روکے تو پھر کوئی عطا کر نہیں سکتا. آج کے لیے جو کچھ آپ کو کرنا ہے یا آپ کر رہے ہیں، یا اگر آپ آج کے لیے آپ کے لیے کوئی دکھ کی بات ہے، تکلیف کی بات ہے دنیاوی طور پر یا روحانی طور پر، اس کو آپ، یہ کلام ایسا ہے اس کو آپ دونوں طرف لے سکتے ہیں. مسیح میں ہمیں ہر روز دکھ اٹھانا ہے.
सलीब उठानी है हमने अपनी। रूहानी पहलू है इसका, और दुनियावी पहलू तो है ही है ही दुख है। रूहानी पहलू भी यही है कि मसीह में हमने हर रोज़ अपनी सलीब उठानी है, और जो सलीब नहीं उठाता, मसीह में मरता नहीं है, फिर वो मसीह नहीं है। हालेलुया। अच्छा, कहाँ पर से किधर सी बात? अच्छा, दुनियावी चीज़ों की फिक्रों के मतलब बात है। तो किस लिए मुकद्दस यूहन्ना रसूल हमें यहाँ पर मना करते नज़र आ रहे हैं कि ये जो चीज़ें हैं ये खुदा से मुताबिकत नहीं रखती। अगर हम उसकी रास्तबाजी को, उसकी बादशाही को कैसे हम तलाश करेंगे? अगर हम मसीह की ज़िंदगी को देखेंगे, भाई मसीह के पास कितनी गाड़ियाँ थी, किन्ने को बंगले सी उनके कोल, उसने किया क्या? उसने बाप की मर्जी को पूरा किया। एक ही काम किया उन्हें, ताबे फरमानी, जो अदन में ना हो सकी मसीह ने कर दी। हालेलुया। अदन में आदम को क्यों ठुकराया गया, क्यों उसको बाहर कर दिया गया? इसीलिए फरमाबरदारी नहीं हो सकी, ताबे फरमानी नहीं हुई। वहां पर जो खुदा का हुक्म था, जो कमांडमेंट थी खुदा की, वो पूरी नहीं हुई। कमिटमेंट जो थी वो उसको फुलफिल नहीं किया गया, तो फिर आदम के लिए जो है मसला बना, उसको खुदा की हज़ूरी से दूर जाना पड़ा। तो मेरे असीसों, अगर हम दुनिया की मोहब्बत में रहेंगे, इन चीज़ों की फ़िक्र में रहेंगे, आज भी आप तजर्बा कर सकते हैं, आपके तजर्बे में ये बात है, टाइम ही नहीं मिला, ड्यूटी तो छुट्टी नहीं मिली, मैनू दफ्तर ने उधर भेज दिता है, मैं उधर चला गया, मैं उतों आ गया, हैं ऐसी बातें कि नहीं? ये क्या है? ये क्या है? ये वही है दुनियावी चीज़ें ये सारी। वक्त जो है आज भी इब्लीस का मेन काम जो पता क्या है? वक्त छीनता है। हैं क्लास का टाइम हो रहा है, कोई ना कोई पसूड़ी पा जाएगा कोई ना कोई मसला बन जाएगा। मेरे अजीज़ों को, खुसूसन मेरी बीवी को, मेरे घर को, सबको पता है, मंगल नूं इन्हें नहीं खिलाना, जो मर्जी हो जाए। डेटें डालते हुए मंगल मेरे ज़हन में घूमता रहता था, और मैं कोशिश किया करता था कोई बड़ा केस जो होता था ना, मंगल के दिन ना रखूं, ताकि जो है ना टाइम से छुट्टी हो और मैं भागता जाऊं। अगर कोई काम होता भी ना मंगल को, कोई एक ऐसी अदालत थी जिसमें काम ज़्यादा था, मैं छड़ के आ जाना था, खत्मा खा खड़ा हो गया। तो फिर उसको मैं, मंगल है आज कोई कंप्रोमाइज़ नहीं, इसको अपनी ज़िंदगी में ले लें मंगल को, एक ही बात है बस। तो फिर क्या होगा? फिर आप जो ये बाप की मोहब्बत है आपके अंदर सरायत करती चली जाएगी, घूमती चली जाएगी। आपके जीजों को पता होगा आज मंगल है, ए कुड़ी ने नहीं जो खिलौना तो ना मुंडे ने खिलौना, ना जाने जाना आज। और फिर मेरा ज़ाती तजर्बा है कि जैसे जैसे आप बढ़ते चले जाएंगे, आपको रूहानी जिस्मानी बरकतें मिलना शुरू हो जाएंगी, मिलती चली जाएंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। 3 साल तक जब मैं क्लास करता रहा, यकीन करें 3 साल ही प्रमोशन होती रही, 3 साल ही प्रमोशन होती रही। आप तजर्बा तो करें। अब मेरी ख्वाहिश थी कि मैं बाइबल सीखूं। जिसने मुझे यहां एंटर किया है वो आप पता नहीं कितने टुर गया, वो दूर ही हो गया। नहीं रेलवे तो महला है, बहुत पहले की 2009-10 की बात है।
اس نے مجھے ادھر انٹر کیا ہے، آپ پتہ نہیں کتنے چلا گیا ہو، لیکن کیا ہے، جڑے رہنے سے، پیوستہ رہ شجر سے امیدیں بہار رکھ. اور جیسے استاد محترم سکھاتے ہیں وقت دینا پڑے گا. جب وقت دیں گے آپ تو پھر ہر چیز جو ہے آپ کو مہیا ہوتی چلی جائے گی. ہاللیلویا. ایک اور بات ہم دیکھتے ہیں، یعقوب کا خط ہے 4 باب، اس کی 3 اور 4 آیت. یعقوب آمین. دنیا سے جو دوستی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے جو ارد گرد ہیں، ابھی ہم نے بھائی کے تعلق سے سیکھا تو وہ تو دنیا میں ہی ہے نا. بھائی جو ہے یا ہمارے عزیز جو ہے یا ہمارا پڑوسی جو ہے وہ اس دنیا میں ہی ہے. دنیا سے دوستی رکھنا یعنی دنیا کے کاموں سے یا گناہ کا سارا جو عمل، گناہ کی ساری عملداری جو ہے وہ دنیا میں ہے، اور لالچ، ہرس اور بہت ساری باتیں، بدعتیں، چگلیاں، یہ وہ سب کچھ، ان سے ہم نے نفرت کرنی ہے. یہ دنیا، ایسی جو دنیا ہے اس سے ہم نے دوستی جب رکھیں گے تو پھر کیا ہوگا، وہ خدا سے دشمنی ہوگی. بس جو کوئی دنیا کا دوست بننا چاہتا ہے وہ اپنے آپ کو خدا کا دشمن بناتا ہے. ہمیں اپنی زندگی سے ان چیزوں کو نکالنا ہے. یہ جو دنیا کی محبت ہے، بعض اوقات ایسے لوگ ہیں جنہیں کسی کی چگلی چگاری کر کے، جھوٹ بول کے، کئیوں کو مزہ آتا ہے مذاق کرنے میں، پٹھا سیدھا جھوٹ بول کر کچھ چیز حاصل کرنے کے لیے شرارت کر کے، اور کہتے ہیں مزہ آیا سانو. ایسی دنیا کو ہم نے ترک کرنا ہے، ایسی چیزوں کو ہم نے اپنی زندگیوں سے دور کرنا ہے. اور یہاں پر یہ جو 3 چیزیں ہیں نا، کیونکہ جو کچھ دنیا میں ہے یعنی جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش اور زندگی کی شیخی، وہ باپ کی طرف سے نہیں بلکہ دنیا کی طرف سے ہے. دنیا کی چیزوں کو 3 امتیازی درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے. یہ تقسیم گناہ آلودہ بگڑی ہوئی فطرت کے 3 نمایاں رجحانات کے مطابق ہے. لکھ لیں بے شک. دنیا کی چیزوں کی 3 امتیازی درجوں میں تقسیم کیا گیا ہے ان کو. یہ جو ہم نے پڑھے ہیں، جسم کی خواہش، آنکھوں کی خواہش، زندگی کی شیخی، یہ امتیازی درجوں میں زندگی کی چیزوں کی، دنیا کی چیزوں کی تقسیم ہے، اور یہ گناہ آلودہ بگڑی ہوئی فطرت کے مطابق ہے. یونانی کا ایک لفظ ہے ایپیتھومیا، EPITHUMIA، ایپیتھومیا. یہ ان تینوں چیزوں کو ظاہر کرتا ہے. یونانی کا لفظ ہے ایپیتھومیا. تینوں چیزیں اس میں آ جاتی ہیں: شدید خواہشات، جسم کی خواہشیں اس میں ہیں، آنکھوں کی خواہشیں ہیں، اور زندگی کی شیخی. تینوں چیزوں کے لیے یہ لفظ ہے ایپیتھومیا. اب زندگی کی خواہشات میں کیا کچھ ہے؟ اس خواہش کو عموماً
زندگی کی جو خواہش ہے نا، جسم کی خواہش ہے جو، اس کو عیش و عشرت یا عیاشی کہا جاتا ہے۔ غلطیوں کا خط ہے 5واں باب 19 یہ ایک حوالہ پڑھ لیں، غلطیوں 5 19 20 21۔ آمین۔ جسم کی خواہش ہے جب ہم پوری کریں گے تو پھر جو خدا کی خواہش ہے اس کو بھی ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کیا ہے۔ آگے چل کر نیکسٹ کلاس میں ہم خدا کی خواہش کو بھی دیکھیں گے۔ آمین۔ اپنی آنکھیں بند کریں اور ہم شکر گزاری کریں۔ بھائی سرفراز ہمارے درمیان موجود ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ دعا میں رہنمائی کریں۔